Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. محمود خان اچکزئی جیسے جہان دیدہ اور کٹر جمہوری سیاستدان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کرنا 2024 کے الیکشن کے بعد پہلا جمہوری، مثبت اور پاپولر فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی حکومت نے یہ فیصلہ لازماً مقتدرہ کے مشورے سے کیا ہوگا، وگرنہ اکیلی نون لیگ یا اسپیکر نے فیصلہ کیا ہوتا تو ہائیبرڈ نظام میں زلزلہ آ جاتا۔ اب اگر یہ فیصلہ ہائیبرڈ نظام کی منظوری سے ہوا ہے تو کیا نظام کی سوچ میں بہت بڑی جوہری تبدیلی آ گئی ہے یا کشیدگی میں کمی کی کوشش کا ایک نیا تجرباتی آغاز ہے؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نظام کی سوچ میں کوئی جوہری تبدیلی ہوئی ہے۔ قرین قیاس یہی ہے، محمود خان اچکزئی جیسے صلح جو، امن عالم کے خواہاں اور مفاہمت کے پرچارک کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا ملک میں سیاسی کشیدگی میں کمی کا تجرباتی آغاز ہے۔ لیکن اس فیصلے سے یہ توقع کرنا کہ کل کو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا، بڑی خوش فہمی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی گزشتہ ہفتے لاہور کے دورے پر تشریف لائے تو ان سے 2 تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ شاہی قلعہ کاٹنے والے چودھری غلام عباس اور شائستہ اتوار سرگودھوی صحافی حبیب اکرم کے گھر آن سے تفصیلی گپ شپ اور سوال جواب کا موقع ملا۔ اس فقیر صحافی کی اچکزئی صاحب سے برسوں سے شناسائی اور محبت کا تعلق ہے، میرے گھر بھی آنے کی مہربانی کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں میں بے تکلفی اور صحافیانہ بے اعتنائی سے سخت و نرم سوال پوچھے۔ اچکزئی اپنی چادر کے بل کھولنے پر تیار نہیں تھے، مگر ان کے چہرے کی طمانیت اور لہجے کا یقین بتا رہا تھا کہ انہیں 2 ہفتے پہلے سے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا علم تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ان کی تنقید سیاسی تھی، ذاتی ہرگز نہ تھی۔ ان کا نواز شریف سے تعلق 2 دہائیوں سے زائد پر محیط ہے۔ وہ اپنی چادر کے پیچھے کیا چھپا ہے ظاہر ہونے دیں یا نہ دیں، نواز شریف سے ان کے بالواسطہ رابطے کا تو ہم سب صحافیوں کو علم ہو گیا تھا، مگر وہ اس کی تفصیل اپنے گرد اوڑھی چادر کے پیچھے چھپا گئے۔ محمود خان اچکزئی 70 کی دہائی میں 9 عمری میں ہی سیاست میں آ گئے۔ 50-55 سال کے ذاتی سیاسی کیریئر کے علاوہ اگر ان کے والد عبدالصمد اچکزئی کے تجربات کو بھی شامل کر لیا جائے تو 75 سالہ محمود خان 125 سال کے تو ہوں گے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی طرح وہ بھی جمہوریت، آئین اور پارلیمانی بالادستی پر مذہب کی حد تک ایمان رکھتے ہیں۔ قوم پرست سیاست کرتے ہیں، مگر نہ کبھی ہتھیار اٹھائے اور نہ کبھی تشدد کی حوصلہ افزائی کی۔ گفتگو دلیل سے کرتے ہیں۔ بین الاقوامی حالات، ماضی کے تجربات، تاریخی واقعات اور پشتون ضرب الامثال سے مزین مکالمہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اچکزئی پشتونوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے بہت سے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا اپنے صوبہ بلوچستان میں ایک سلحق الانسان کا تاثر ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور گورنر مندوخیل دونوں ان کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی روایت کے مطابق سماجی اور ذاتی تعلقات بہت ہی دوستانہ ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کوئٹہ میں محمود خان نے اپنے والد کی سالانہ برسی پر جلسہ کیا تو ملک کی مجموعی کشیدہ فضا کے پیش نظر حکومت اور مقتدرہ کی طرف سے اس کی اجازت دینے کا امکان تک نہ تھا، مگر حکومت نے اپنے رزق پر یہ اجازت دے دی اور پھر یہ جلسہ امن و امان سے ختم ہو گیا۔ مقتدرہ بھی مطمئن، حکومت شادان اور اچکزئی سب خوش ہو گئے۔ اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے سے حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا؟ پہلا فائدہ تو شاید یہ ہوگا کہ اب سڑکیں گرم ہونے کی بجائے پارلیمنٹ سرگرم ہوگی۔ اپوزیشن کی طاقت ختم ہونے سے نون کو بھی سیاسی نامعتبری کا سامنا تھا۔ اگر اپوزیشن ہی نہ رہے تو حکومت بھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ پارلیمان جو مقتدرہ اور سول کے درمیان توازن رکھنے کا آئینی ادارہ ہے، اگر اس میں جان نہ ہو تو طاقت کو نو کہنے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ عمر ایوب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے تو وہ مجبور تھے کہ انتہا پسندی کی طرف مائل رہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے حامیوں کی یہی ڈیمانڈ اور خواہش تھی۔ محمود خان اچکزئی راستہ نکالنے والے ہیں، راستہ بند کرنے والے نہیں، اس لیے نون اور مقتدرہ انہیں عمر ایوب سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ نون کو واحد نقصان ایک نئے رزق سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اچکزئی سے محبت، آشنائی اور رابطے بڑھے اور جمہوریت سے پیار نے شدت اختیار کی تو طاقت کے مراکز میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ماتھے پر بل پڑنے لگیں گے اور ہائیبرڈ بلڈنگ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ مقتدرہ نے روش سے ہٹ کر محمود اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کا راستہ کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو بڑا ہی معنی خیز اور جواب طلب ہے۔
मुक़्तदरा की महमूद अचकज़ई के लिए नापसंदीदगी कोई छुपा हुआ राज नहीं है। फिर भी ये तजर्बा करना लाजिमन सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिश है कि माशी तरक्की के लिए सियासी कशीदगी में कमी लाना अज़हद ज़रूरी है। अब जबकि मुक़्तदरा एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन में है, उसकी तरफ से ये तजर्बा एक मुस्बत अमल है। ताहम अगर इसके बावजूद सड़कें गर्म करने की कोशिशें जारी रहीं, कशीदगी में कमी न आई, गाली गलोच जारी रही, तो फिर इस तजर्बे के मुखालिफ गालिब आ जाएंगे और शायद उम्मीद की इस खिड़की को फिर से तादेर बंद कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए इस फैसले में खतरात भी हैं और समरात भी। तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट पावर दिखा चुकी और अब इसमें सकत नहीं कि दोबारा रियासत से लड़ाई मोल ले। तहरीक इंसाफ खुद तो किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, लेकिन बिलवास्ता तौर पर यानी महमूद अचकज़ई के रास्ते से सियासी जमातों से मुज़ाकरात कभी मुमकिन होंगे। ख़तरा यह है कि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान अपने किसी साथी को ना इख्तियार देते हैं और न उस पर मुकम्मल एतबार करते हैं। अगर यही रीत रवायत अचकज़ई के साथ भी रवा रखी गई तो ये बेल मंडे नहीं चढ़ सकेगी। सियासत के अब्दुल खैली बादशाह मौलाना फजलुर रहमान से क्या हुकूमत अपोजिशन ने मशवरा किया होगा या बाला ही बाला ये फैसला हो गया? अपोजिशन की बड़ी जमातों में तहरीक इंसाफ के बाद तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात का नंबर है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के दौरान उनसे आंख मचौली की, पख्तून इंसाफियों ने उनकी मुट्ठी चांपी भी, मगर वो उनके जाल में न आए और अपनी आज़ादाना बारगेनिंग पोजीशन बहाल रखी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हर दफ़ा सेकुलर जमातें हाथ कर जाती है। सदर बनना मौलाना ने था, बन आसिफ जरदारी गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना मौलाना फजलुर रहमान का हक था, मगर बन महमूद खान अचकज़ई गए हैं। अब मौलाना अपनी मंतिक़ो दलील से नया रास्ता निकालकर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चैलेंज देंगे या फिर खामोशी से महमूद खान अचकज़ई के पिछले बेंचों पर बैठ जाएंगे। क्या हुकूमत ने अपनी इत्तहादी जमात पीपल्स पार्टी से भी महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर पर मशवरा किया होगा? माजी की सियासी तारीख देखें तो महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी की कभी गाड़ी नहीं छनी, जबकि अचकज़ई का नवाज शरीफ से करीबी वास्ता और राबता ज़रूर रहा है। ये तो हो सकता है कि रस्मी तौर पर सदर जरदारी या बिलावल भुट्टो से मशवरा किया गया हो या उन्हें एतमाद में लिया गया हो, वगरना पीपल्स पार्टी का इस अहम फैसले में मरकजी किरदार नहीं, सानवी किरदार अलबत्ता हो सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये बड़ा सियासी और जमहूरी फैसला आने वाले दिनों के लिए नेक शगुन साबित हो। सियासी कशीदगी और नफरतें ख़त्म करके हमें भी मामूल का आईनी, जमहूरी और खुशहाल मुल्क बनना चाहिए। आपस की लड़ाइयों को बढ़ाने से किसी का ज़ाती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन कौम का इज्तमाई फ़ायदा अमन, मुसालहत और मुज़ाकरात में है। अगर भारत से जंग के बाद सीज़ फायर हो सकता है, तो क्या सियासत की बंदूकें ठंडी नहीं हो सकती? Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.